كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الذین کفروا، الخلق أسوتنا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب کے ساتھ، بربہم یعدلون، اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ یہاں یہ مقام اشکال ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ بڑے بڑے ملا اور مفتی اس اشکال کا شکار ہوئے، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں اور انہوں نے منطق کی چند کتابیں پڑھ لی یا چند فنون پڑھ لیے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عالم کل اور عالم ما کان ما یکون، اور ہوتے ہیں بالکل اجہل الجاہلین، اجہل الناس۔ عالم منطق پڑھنے والا نہیں ہوتا، فلسفہ کا ماہر عالم نہیں، ورنہ ارسطو طالیس، بو علی سینا اور اس طرح کے بدبودار یہ بھی بڑے عالم ہوتے۔ تو یہ فن جانتے ہیں، عالم ہے قرآن کو سمجھنے والا۔ اور آج اصل مصیبت یہ ہے کہ اکثر لوگ علم سمجھتے ہیں منطق کو، فلسفہ کو، یا کوئی اس سے آگے بڑھے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں بَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان، نہ کوئی اصول کا پتہ، نہ درایت کا پتہ، نہ سند کا پتہ، نہ روایت کا پتہ، اور اس پہ وہ بورڈ لگا لیتے ہیں، چوہے کو ہریڑے ملی پنسار سٹور اوپر لکھ دیا، تو یہ پھر ہوتی ہیں اب مفتی اعظم۔ اور پھر جب اداروں کی مہر لگتی ہے کہ یہ مفتی فلانے مدرسے میں بھی رہا، فلانے مدرسے میں بھی رہا، تو یہ ہوتی ہے علمی سند۔ حالانکہ ابو جہل کعبۃ اللہ میں رہا ہے، تو اگر صرف مکان سے ڈگری بڑھ سکتی ہوتی تو ابو جہل کو ساری سندیں ملتی، وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہا۔ اور عبداللہ ابن ابی وہ سب سے بڑے مدرسہ مدینہ المنورہ میں رہا مدرسہ سے۔ آج مولوی مروب ہوتے ہیں، یہ کہاں کا پڑا ہوا ہے جی؟ یہ فلانا مدرسہ جہاں بلڈنگیں بڑی ہے نا، اس میں یہ ڈنگر رہا ہے۔ اب تو علم کی مہر لگ گئی کہ یہ فلانے دارالعلوم میں رہا، یہ فلانے جامعہ میں رہا، یہ خیر المدارس کا ڈنگر ہے، یہ جامعہ اشرفیہ کا ڈنگر ہے، یہ جامعۃ الرشید کا بیل آیا، اور یہ دارالعلوم کا بچہ ہے، اس میں رہا ہے۔ تو یہ بڑے مدارس اور بڑی جگہ پہ بیٹھنے سے آدمی بڑا مولوی نہیں بنتا، رش میں آدمی بڑا مولوی نہیں بنتا، نہیں تو عمران خان بھی شیخ الحدیث ہے۔ تو اس لیے بات ذرا ذہن میں رکھ لو، ان مفتیوں نے جو ان پڑھ مفتی ہیں اور جاہل بالقرآن مفتیان کرام، جاہل بالقرآن مدرسین اور جاہل بالقرآن شیخ الحدیث، یہ وہ مصیبت ہے جنہوں نے دین کا اتنا نقصان کیا جتنا ابو جہل کی تلوار نہیں کر سکی۔ ان مفتیان کرام نے پورے دین کا وہ نقصان کر دیا۔ اب یہاں پر جب یہ آیت دیکھتے ہیں تو کئی مفتیوں سے ہماری بات ہوئی، نام لینا مناسب نہیں، جہاں ہوا پھر لے بھی لیں گے، فی الحال نہیں لیتے۔ اور پہ للڑ برادری ہے، وہ تو اسی خبت کا شکار ہے، حتیٰ کہ مفتی رفیع صاحب بھی بڑے بزرگ ہیں، ان کا بھی یہی خبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب نے چونکہ قرآن نہیں دیکھا ہوا، اس لیے ظاہر ہے ان کو بھی اعتراض ہوگا۔ تو اب وہ اس آیات سے شبہ سنو، کہتے ہیں دیکھو جی، شرک تب بنتا ہے کہ آدمی کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھے۔ اگر اللہ کے برابر نہیں سمجھا شرک نہیں ہوتا۔
تسبیہ، تسبیہ کا معنی کیا ہے؟ برابری۔ تو اس لیے شرک تب ہوگا کہ کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھا جائے، جیسے جہاں پر کیا آیا بے ربہم یعدلون، کہ یہ مشرک دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس آیت پہ آ کر پیر کرم شاہ الازہری نے انتہائی تلبیس کی۔ ضیاء القرآن دیکھنا، سعیدی اس آیت پہ آ کے آئیں بائیں شائیں کر کے گزر گیا۔ وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس لیے اس نے بات چھیڑی نہیں، چپ کر کے گزر گیا۔ اور سعیدی نے یہ کہہ دیا کام الٹا کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہے۔ ابن جریر کی عبارت کو بھی الٹا کر دیا اور اس کا بھی غلط مقصد اخذ کیا جسٹس پیر کرم شاہ نے۔ تو پہلی بنیاد کہ شرک تب ہوگا کہ مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھا جائے۔ آپ نے مسئلہ الہ پڑھ لیا، میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ اگر شرک کا معیار یہ ہے کہ مخلوق کو ذات و صفات میں اللہ کے برابر سمجھا جائے تو پھر تو ابو جہل بھی مشرک نہیں، مکہ والے بھی مشرک نہیں، کیونکہ مکہ والے بھی اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن خود اس کا گواہ ہے کہ توحید کے 2.5 درجے مانتے تھے۔ مکہ والے یہ مانتے تھے واجب الوجود صرف اللہ ہے، ہمارے معبود واجب الوجود نہیں۔ نمبر 2، مکہ والے یہ مانتے تھے کہ خالق صرف اللہ ہے، ہمارے معبود خالق نہیں۔ نمبر 3، مکہ والے یہ مانتے تھے امور اعظام، بڑے بڑے کام ان میں متصرف صرف اللہ ہے، ہمارے معبود ان میں متصرف نہیں۔ اور نمبر 4، مکہ والے یہ مانتے تھے کہ ذاتی کام کرنے والا اور ذاتی صفات اللہ کی ہے، ہمارے معبودوں کا وجود بھی عطائی اور ان کو لگنے والی صفات بھی عطائی۔ یہ بھی آپ نے پڑھا، اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ مکہ والے مشرک وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی صفات غیر محدود ہیں اور ہمارے معبودوں کی صفات محدود ہیں۔ اور نمبر 6، مکہ والے یہ مانتے تھے اللہ کی صفات واجب ہیں اور ہمارے معبود یہ ممکن الوجود ہیں، ان کی صفات بھی ممکن ہیں۔ یہ سارے 6 فرق کرتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن نے انہیں مشرک کہہ کر ان کو واجب القتل قرار دیا۔ اگر آج کے شیخ الحدیث یا مفتی جو جاہل بالقرآن ہے اس کی بات مانی جائے کہ شرک تب ہوگا کہ مخلوق کو اللہ کے برابر مانا جائے، تو پھر مکہ کے مشرک جو منصوص مشرک ہیں اس بنیاد پر وہ بھی مشرک نہیں بنتے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ اسی خبط کا بریلوی شکار ہے، اسی کا رافضی شکار ہے، اور وہی خبط مفتی رفیع صاحب تک پہنچ گیا۔ انہوں نے بھی کہا ہمارا فروعی اختلاف ہے، بریلویوں اور ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا اختلاف ہے فروعات میں۔ اور ایک عبارت حضرت تھانوی کی، اس سے بھی بعض لوگوں کو دھوکہ لگا، جس میں حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں، ان میں وہ عبارت ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے برابر مانے لیکن عطائی مانے تو وہ مشرک نہیں۔ یہ عبارت ملفوظات میں ہے اور اس عبارت سے دھوکہ لگا بعض کو، حالانکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہاں علم محیط کا جملہ لائے، اور علم محیط یا برابری سے مراد
بوادر میں مسئلہ صاف کر دیا کہ وہ برابری ہے ما کانا و ما یکون میں، اور علم محیط سے مراد بھی علم لا متناہی نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے جمی ما کانا جمی ما یکون، جو اہل الشرک و اہل البدع کا مسلک ہے۔ تو وہ حضرت تھانوی کی اپنی عبارت میں بوادر میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ جہاں علم محیط جس کی بات کر رہے ہیں یا برابری کی، وہ ہر طرح کی برابری بھی نہیں، ہر طرح علم محیط بھی نہیں، بلکہ وہ کون سا علم ہے؟ ما کانا و ما یکون، اور ساتھ کہتے ہیں کہ نس قطعی کے خلاف ہے۔ تو جب نس قطعی کے خلاف ہے تو کیا بن گیا؟ شرک، کفر۔ چلو شرک نہ بنے گا، کیا بنے گا؟ کفر۔ نس قطعی کے خلاف ہو کر کیا بن جائے گا؟ کفر۔ تو مسلمان تو تھانوی صاحب بھی نہیں کہہ رہے، تو اس لیے بعض لوگوں کو جہاں پر بھی دھوکہ لگا۔ جواب عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ برابری لا تجعلوا للہ ندا بھی آیا، اس سے بھی دھوکہ لگا، یادلون سے بھی دھوکہ لگا۔ تو یہاں عادل اور برابری فعل معاملہ ہے، دو قسم کا عادل اور برابری ہے، ایک عادل اور تسویہ فی الذات و صفات۔ تو ذات و صفات میں جمہور المشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر ہرگز نہیں مانتے تھے، بلکہ امام راضی کی عبارت آئے گی، سید محمود آلوسی کی اور حضرات کی، کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ آج تک ایسا مشرک نہیں گزرا یثبت للہ شریکا یساوی فی العلم والقدرہ، جو اللہ کا ایسا شریک ثابت کرتا ہو کہ علم اور قدرت میں یساوی ہے، وہ اللہ کے برابر ہو۔ آج تک ایسا مشرک نہیں گزرا۔ اور مشرکین عرب کی پوری بات آپ نے سمجھ لی، مسئلہ الہ مفصل آ چکا ہے۔ تو برابری کے دو معنی ہیں، عادل اور تسویہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے عدل و تسویہ ذات اور صفات میں، اور ایک ہے عدل و تسویہ حقوق یا معاملہ میں۔ تو مشرکین ہمیشہ معاملہ کرنے میں، سور و پکار میں، عبادت میں دوسروں کو اللہ کے برابر مانتے رہے، رہ گئی ذات اور صفات۔ تو اس میں یہ 6 فرق کرتے رہے کہ اللہ کی ذات واجب، ہمارے معبود کوئی بھی واجب نہیں، اللہ کی ذات خالق، ہمارے معبودوں میں کوئی بھی خالق نہیں، اللہ کی ذات مدبر فی الامور العظام، ہمارے معبود یہ بڑے کام کر سکتے نہیں، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات ذاتی، ہمارے معبودوں کی طاقتیں عطائی، اللہ تعالیٰ کی بالاستقلال، ان کی بالعرض، یہ وہ فرق کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب، ہمارے معبودوں کی ساری صفات ممکن اور عرضی، یہ حادث اور عرضی، یہ سارے فرق کرنے کے باوجود قرآن نے انہیں مشرک کہا، اس لیے کہ وہ معاملہ میں اللہ کے برابر کرتے ہیں۔ آج کا مشرک بھی اللہ کے نام کی منت بھی مانتا ہے، اس دور کا مشرک بھی ھذا للہ وھذا لشرکائنا، بلکہ مشرک اللہ کے نام کی منت آج کل کم مانتا ہے، 11ویں ضرور دے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن 11ویں دینے پر اس کے سارا گھر اجڑ جائے اگر 11ویں نہ دے۔ اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں تیار نہیں، لیکن بابے کی دربار کی حاضری بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حج پہ جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن بابے کا عرس شریف، عرس پہ جانے کے لیے اس نے پہلے 6 مہینے جوڑا سلایا ہوا ہے، تیاری کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، عبادت ہے،
اتنا یا اللہ مدد مشرک نہیں کہتا جتنا یار پیر مدد، یا فقیر مدد، یا علی مدد، یا امام مدد، اللہ کو اتنا نہیں پکارتا جتنا غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اتنا نہیں جھکتا جتنا غیروں کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ کے حکم پہ اتنا کان نہیں دھرتا جتنا طاغوت کے حکم کا تابع۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کا حکم ایسے ذوق سے نہیں مانتا جتنا امریکہ کا مانتے ہیں، جتنا برطانیہ کا مانتے ہیں، جتنا اقوام متحدہ جیسے بدماش ادارے کا مانتا ہے۔ اس کے سامنے تو جھکا ہے اور اللہ کے سامنے اکڑا ہوا ہے طاغوت کا پجاری۔ تو یہ ہوتا ہے شرک فی المعاملہ، شرک عدل، تسویہ فی المعاملہ، تسویہ فی العبادت۔ تو حاصل کیا نکلا؟ یہ آج کے جاہر بالقرآن مفتی کا دھوکہ ہے جو کہتا ہے شرک تب ہے کہ مخلوق کی صفات اللہ کے برابر مانی جائیں اور مخلوق کی ذات کو واجب مانا جائے تب شرک بنے گا۔ تو یہ ایسا اجہل ہے، جہل مرکب، اس کو مفتی کہنا بھی لفظ مفتی کی بھی توہین ہے۔ تو اس لیے یہاں عبادت سے عدل اور تسویہ سے مراد کیا ہے؟ معاملہ، تسویہ فی العبادت، سور و پکار، نظر و نیاز، پھیرے طواف، حکم کی تابعداری، یہ چیزیں مراد ہیں۔ اس پر آپ کے سامنے مفسرین حضرات کی، اور میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تمام مفسرین ابن جریر سے لے کر آخر عثمانی تک تقریباً یہ 500 کے قریب مفسرین ہیں، 500 کے قریب مفسرین جن کو ہم نے جہاں اس مقام پہ دیکھا، آپ دیکھ لے، ان سب نے یہ معنی کیا جس کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اچھا، کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، جلالین تو آپ نے پڑھی ہوگی جی، بہت کم آئیے، جنہوں نے جلالین پڑھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہے۔ یہ جلالین سے عبارت ہے، یعدلون فی العبادہ، یعدلون فی سمجھو، یعدلون فی العبادہ، یعدلون فی الذات والصفات۔ کس میں برابری کرتے ہیں؟ ذات اور صفات میں۔ کس میں برابری کرتے ہیں؟ عبادت میں، ذات صفات میں نہیں۔ برابری کس میں ہے؟ عبادت میں۔ اور دعا پکار بھی کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، اور حاکم حقیقی سمجھ کر اطاعت بھی کیا ہے؟ العبادہ۔ یہ مسئلہ الہ میں گزر گیا، وہ عبادت تو کس میں برابری کرتے ہیں؟ فی العبادہ۔ جلالین شریفین، یعدلونا، اس پہ حاشیہ ہوگا، ذرا دیکھو، وَمَا هَذَا كُلِّهِ كَفَرُوا بِهِ بَعْضُ عِبَادِهِ وَجَعَلُوا مَعَهُ شَرِيكًا۔ کیا معنی کر رہے ہیں یعدلون کا؟ شریک، شریکن، اور وہ شریک کس میں؟ وہاں فی العبادہ جہاں پر بھی آئے گا، وَعِدْ لَا، یہ وَاتَّخَذُوا لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کی صاحبہ۔ صاحبہ تو جانتے ہو، بیوی
وَوَلَدًا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ابن کثیر ہے۔ اور آگے فرمایا علامانا انہو خلق ما خلق مما لا یقدر علی احد سواہ، اللہ نے پیدا کیا جو پیدا کیا اور جن کو یہ پکارتے ہیں لا یقدر علیہ نہیں قادر اوپر اس خلق کے کوئی بھی اس کے سوا، ثم ہم یعدلون بہ پھر یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ ما لا یقدر علی شیء منہ جو کوئی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ثم الذین کفروا یجعلون یعدلون کا معنی یجعلون للہ عدلا بشریکن اللہ کا برابری کس میں کرتے ہیں شریک بناتے ہیں، هو الذی خلق هذه الاشیاء وحدہ حالانکہ یہ مقدمہ مسلمہ ہے کہ سب چیزوں کو پیدا کس نے کیا اللہ نے، سب چیزوں کو پیدا کس نے کیا اللہ نے، یہ مقدمہ مسلمہ ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو وہ شرکت کس میں ہے عبادت میں، معاملہ میں، وفی الآیت رد علی القدریہ یہ قدریہ پر رد ہے، فی قولہم الخیر من اللہ والشر من الانسان خیر اللہ کی طرف سے شر انسان کی طرف سے، فعدلوا بہ غیرہ فی الخلق والایجاد حالانکہ اس کی بات پہلے معتزلہ کے مذہب میں گزری ہے، تو اس جزئی میں انہوں نے خلق ایجاد والی جزئی میں اللہ کا شریک کیا۔ آگے جہاں پر یہ چند عبارتیں آئیں اس پر عبارتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مسئلہ بالکل واضح تھا اس لیے عبارات جہاں پر پوری ذکر نہیں کی۔ یہاں یعدلون بمعنی یشرکون اور یعدلون بمعنی یعدلون فی العبادہ، یعدلون فی الذات والصفات نہیں، وہ برابری کس میں کرتے تھے معاملہ میں اور عبادت میں، هو الذی ہاں بھائی بس یہ ہو گیا۔